السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MR نیوز۔ میں ہوں کنزا تنویر۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ بشمول بلومبرگ، وال اسٹریٹ جرنل، وائس آف امریکہ اور بزنس اسٹینڈرڈ میں افغان جنگ سے امریکی انخلاء اور کابل پر طالبان کی فتح، سی پیک، عمران خان کا دورہ، روس اور دیگر ایشوز پر پاکستان شاہ سرخیوں میں رہا۔ حال ہی میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر غیر ملکی میڈیا خصوصی دلچسپی لے رہا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ عمران خان کا مستقبل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ اقتدار پر ان کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اتحادی بھی چھوڑنے کے لیے پرتول رہے ہیں۔ پارٹی میں بغاوت کے بعد وہ اقتدار پر برقرار رہنے کی کوشش میں ہیں۔ عمران خان نے آخری گیند تک لڑنے کا عزم کیا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کا زور ٹوٹنے لگا ہے، جس کا اندازہ مثبت کیسز کی شرح میں خاطر خواہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ NCOC کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کووڈ-19 کے انفیکشن کی شرح میں کمی جاری ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی جانے والی مثبت کیسز کی شرح 0.62 ہے، جو کہ گزشتہ روز 1.10 تھی۔ اس شرح کے مطابق کورونا کے یومیہ مثبت کیسز 200 سے بھی کم ریکارڈ کیے گئے، جبکہ اس وبا سے مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کووڈ-19 کے مزید 4 اموات اور 189 نئے مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 451 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے آسٹریلوی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دلیرانہ فیصلوں نے آسٹریلیا کو فتح یاب بنایا۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے شعیب اختر نے کہا کہ آسٹریلیا نے لاہور ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز دلیری سے اننگز ڈکلیئر کی اور اسی بہادری کی وجہ سے ہی اسے کامیابی ملی۔ آسٹریلیا نے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے آخری ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 115 رن سے شکست دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔